ایک بات ذہن میں اور رکھیے طلباء کو، چونکہ اس سے فائدہ ہوگا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، حدیث تسبیح کو سب سے آخر کے طور پہ کیوں چنا؟ اس کے 9-10 جواب ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے جو جواب محدثین کے لکھوائے تھے کہ بھئی امام بخاری نشست ختم کر کے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ سارے جواب بتائے تو میں نے کہا کہ حضرت جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا وہی خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ چونکہ میری یہ لائن ہے ذکر و سلوک والی، تو ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، اس کا حل، اس کا حل، اس کا حل۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو آخری حدیث کے طور پر اس لیے چنا کہ اب یہ طلباء پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ طالبات گھروں میں جائیں گی، ان کے رشتے آئیں گے، یہ اپنے سسرال کو جائیں گی، پریکٹیکل زندگی گزاریں گے، اور پریکٹیکل زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا ہونا ہی ہے، تو یہ مشکلوں میں پھنسیں گے۔ اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے کہ اب ان مشکلوں سے پھنسنے کی کیا کوئی عمل ہے جو ہمیں بتا دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ عمل جاتے ہوئے بتا گئے کہ دیکھو طلباء، تم اگر تسبیح زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دو دلیلیں ہیں، ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر اللہ عنہ نے ایک بندے کو 10 درے لگانے کا حکم دیا، جلاد کو کہا کہ اس کو 10 درے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا درہ لگایا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے کہ جو چوٹ پڑنے پر اول فال نہیں بکتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے ایک جو ہے نا درہ لگایا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے جلاد کو کہا دعنی، چھوڑ دو اس کو، بس باقی نہ مارو۔ اب ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس تھے، فضاحک ابن کعب، تو ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو سبحان اللہ بندے کی سزا کو چھوڑا کروا دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے اس کی دلیل ہے، اور قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے منشا سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بہت مضطرب تھے، اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کے نیچے تھی وہاں کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی خروج کا دروازہ مل جائے۔ اب اس اندھیرے میں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو یہ تسبیح ایسا عمل ہے کہ جس مصیبت میں وہ قیامت تک گرفتار رہ سکتے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے ان کو تسبیح کے صدقے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں گھر کو جائیں گی، اب کسی کے رشتہ ہی نہیں آئے گا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے گی۔ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچی کی شادی کریں، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب
اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پھنس گئی، کیسے نکلے اس کو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ تم عالمہ ہو، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کی کثرت کرو گی، اللہ تمہیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ یا یہ عالم ہے، یہ پڑھ کے گیا، اس نے کاروبار شروع کیا اور قرضہ سر پہ یکدم چڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ اب کئی لوگ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں ایسا پھنس جاتے ہیں، نکل ہی نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتاؤ کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں۔ تو امام بخاری نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اب علماء طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق تسبیح کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو استاد نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے پیش خدمت کی، جو غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جاری رکھے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ان بڑے علماء کے سامنے کچھ کہنا میرے لیے مشکل تھا، بہرحال ہمت کر کے میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹ